خوش رہیے، آباد رہیے۔ دل کے افسانے میں گھٹن قسط نمبر 2 لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ گھٹن باپ اور بیٹی کی خوبصورت کہانی ہے۔ سچی محبت اس دنیا میں ہے مگر کم ہے۔ سچی محبت بیسیکلی کسی لالچ اور غرض کے بغیر ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ وہ محبت بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ گہرا ہوتا ہے، اور ہمیں امید ہے آپ کو ہماری سٹوریز انشاءاللہ پسند آئیں گی۔ چلے گیا ایوب کو بولے ابھی غصے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تم خیال رکھنا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا، بے فکر رہیں چچا، بیٹا بیٹی کا باپ بن کر کہہ رہا ہوں۔ اوہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اسفن یار نے ملک چھوڑ دیا۔ سوریا کو یہ خبر معلوم ہوئی، بولی میری قسمت ہی خراب ہے، وہ منحوس لڑکی خود تو چلی گئی، پھر اپنی خوشبو ادھر ہی چھوڑ گئی۔ ہر وقت جو بھی ہوتا ہے ہر وقت کشمالہ کشمالہ، اور کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جمیل فاروقی کا سوچ کے بولی دنیا میں ایک وہ اور ایک اس کی ماں تھی، دونوں منحوس، بس جتنے رشتہ دار ارد گرد والے اس کے دیوانے، معلوم نہیں کیا گھول کر پلاتی ہیں۔ بدبخت، دم تویز کون سے کرواتی ہیں، ہمارا تو چلتا نہیں اس طرح، جتنا بھی کر لو ان کا بہت چلتا ہے۔ بہت شدید غصے میں ہوتی جس کی کوئی انتہا نہیں، بس بولتی جا رہی ہے۔ کشمالہ اپنی ماں کی طرح حسین و جمیل ہوتی، بالکل اپنی ماں پر کی۔ اس کی ماں میں بھی عجیب اٹریکشن ہوتی۔ اسکندر فریدی اس کے سحر میں چلا گیا تھا، مگر اس کے جذباتی پن اور جلد بازی نے دوریاں پیدا کر دیں۔ وہ چھوٹے تھے، اپنے گھر میں اس طرح نہیں چلتی تھی، یہ نہیں سوچتا تھے کہ اگلے کا دل بھی ٹوٹ جا سکتا ہے۔ فیصلہ کر لیا، ان کو ایسا لگتا تھا بس وقت کی بات ہے۔ اس وقت اس نے ایسا ہی کیا، ڈر گیا۔ جمیل فاروقی جانے لگے تو محمد علی نے روک لیا، مت جاؤ، وہ نہیں ملنے دے گا، تکلیف پہنچائے گا، تمہیں باتیں کرے گا، بس حالات بہتر ہوتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں، میں کرتا ہوں تمہاری ملاقات کشمالہ سے ہو سکے، مگر تم ابھی خود سے کچھ نہ کرنا، ورنہ تم جانتے نہیں ہو کتنا ان کو ایسا لگتا ہے وہ گھمنڈی ہو، جلد باز ہے، وہ تم سے ضرور بدلہ لے گا، جو بھی غلط فہمی اس کے تمہارے اور اس کے درمیان میں ڈالی گئی ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا نہ میری غلطی ہے نہ تمہاری، وہ ہمیں اپنا مجرم سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم مجرم ہے کون۔ وہ بولے دوسروں کے کیے ہوئے فیصلوں کی سزا تمہیں اور مجھے دے، وہ سمجھ کے اداس واپس گھر آ گئے، امید نظر نہیں آئی۔ ایوب کشمالہ کو دیکھ کر بولا ہمیں بھی اپنے قریب کر لو، ہونا چاہتے ہیں ہم بھی، یقین کرو یہ انسان کے کرنے کا نہیں ہے۔ کشمالہ بولی اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہوتا ہے، جو میری زندگی گزر رہی ہے، میں نے تو نہیں چاہا تھا مجھے ملے، بس مل گئی، اور یہ تصور بھی نہیں کیا تھا جو اب ہوا ہے۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر میں تو تمہیں ملا ہوں، جیسا بھی ہوں تمہارے لیے بے حد اچھا ہوں، یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ وہ اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولا تمہاری سانس بند ہوئی تو سمجھنا میں مر گیا، بظاہر زندہ بھی رہا تو۔ ویسے کہتے ہیں پہلی اور آخری اولاد مرد کی کمزوری ہوتی ہے، تم کیا رائے رکھتی ہو؟ وہ تھوڑا شرارتی انداز میں بولا۔ وہ بولی میرا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ وہ آہستگی سے بولا ہو جائے گا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ یہ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، وہ منگواؤں تمہارے لیے کھانا میں؟ جو میرے دل کے قریب ہے وہ تو ملنا نہیں، جو نہیں ہے وہ مل بھی جائے تو فائدہ نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد زندگی تھوڑی نارمل ہوئی تو وہ تعارف کرواتا ہے، روحان کا یہ میرا بیٹا ہے لاڈلا، وہ سب۔ وہ بولی جانتی ہوں، میرے اور بھی بچے ہیں، میری وائف کی ڈیتھ ہوگی، سمیرہ اور روحان اس میں سے، دوسری وائف میں سے 2 بیٹے، تیسری میں سے بیٹیاں، 3 بیٹیاں۔ وہ سن رہی ہے، خاموشی سے بولی نہیں۔ میں بالکل بھی موڈ میں نہیں ہوں یہ باتیں سننے کے، مگر میں جو ہوں، اتنا جو دعویٰ کرتے ہو ساتھ دینے کا، محبت کا، تو میری بات مان کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں ملوا دیتے؟ جو تم مانگتی ہو وہ مشکل ہے کشمالہ، وہ میں نے نہیں کیا، وہ ہمارے بڑوں نے کیا، کتنے حالات خراب و کشیدہ کیے،
جن کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا۔ اسے معلوم ہے یہ بات نہیں ماننے گا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے سردار کے لیے ایسا کرنا ناممکن ہے، وہ اپنے لوگوں کے اگینسٹ نہیں جا سکتا۔ سرداری ملنے پر سب کی رضامندی، سب کی رائے کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو حالات محمد علی فاروقی صاحب کے ساتھ ہے، کوئی بھی رائے اچھے نہیں دے گا، اور جانتی آج کوئی نہیں ہوتا تو وہ ہال کے ساتھ بیڈ روم اور اسٹڈی روم ہوتا ہے۔ یہ ایوب کا کمرہ ہوتا ہے، بیڈ بہت خوبصورت، بیڈ شیٹ اپنی قدر و قیمت بتا رہی ہوتی ہے، ساتھ اسٹڈی روم، کتابیں شیلف پر، وہ کتاب اور ڈائری دکھتی ہے، پہلے اٹھانے لگی پھر نہیں اٹھائی، کچھ گنز پڑی ہوتی ہیں، سرداروں کا زیور سمجھا جاتا ہے، ساتھ کچن، اوپر روحان کا کمرہ۔ وہ ابھی اوپر سیڑھیوں پر نہیں گئی، ہال سے باہر نکلی، دروازے کے سامنے کھلی جگہ جہاں اکثر باپ سے بیٹا کھیلتے بیڈمنٹن، ساتھ ہی بینچ ہوتے، اکثر بیٹھتے باتیں کرتے، واک کرنے کے لیے ٹریک بھی ایک سیٹ کیا ہوتا ہے۔ یوں باہر نکلی تو پودے خوبصورت سبزہ پہ جھولے لگے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آگے آئی تو ملازمہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے کرتے نہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ملازمہ بولی، آپ نے اجازت تو نہیں لی؟ ہوں آ گئی۔ آپ کو صاحب نے کچھ نہیں کہنا مگر مجھے ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ وہ ڈری سہمی ہوتی ہے، او ہو واک کرنے آئی ہوں، وہاں بور ہو رہی تھی، چل دیکھو اتنی گہری نظر دور، وہاں سے پل اسے نظر آیا، نہر کے اسے پار کرنا مشکل لگا، وہ سمجھ سکتی ہے راستہ بھی خراب ہے، وجہ وہی ہے جو بھی گزرے سیدھا نہر میں گرے۔ وہ ہال میں آیا تو اسے معلوم ہوا باہر نکلی ہے، لگ پڑا کہاں گئی ہے، کس کے ساتھ گئی ہے۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا تو ملازمہ کے ساتھ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ نا امیدی، اداسی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی، تھوڑا رو بھی رہی ہوتی۔ بولا کہاں گئی تھی؟ بس گھٹن بڑھ رہی تھی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ بولا تم چلی گئی اندر، بتا کر جانا سمجھی۔ دوسری طرف اس کا دل خوشیاں آباد، محبتیں، مسرتیں، جو بڑوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی، بلا وجہ کی نفرتیں، اس میں کشمالہ کا کیا قصور، وہ سوچتی ہے، اور انہیں لگ پڑی اسے ایسا روتا دیکھ کر، اس جو ملازمہ لڑکی ہوتی ہے وہ پریشان نظر آئی، بیوی اب ٹھیک تو ہے، بہت دکھی نظر آ رہی ہے۔ آج پہلی بار اس نے سوریا کو بدوا دی، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا بدبخت عورت، میں نے تمہارا کبھی برا نہیں چاہا، میرے بابا کو جدا کر دیا، اور رو رہی ہوتی ہے۔ پیچھے سے بولا اب تمہیں ایڈجسٹ ہونا چاہیے، تمہیں دل لگانا چاہیے، تمہارا گھر ہے۔ وہ حکم صادر کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ جتا رہا ہوتا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اس کے نخرے اٹھائے، مگر وہ اٹھوانے کے موڈ میں نظر آ رہے۔ ملازمہ کو بولا دروازہ بند کر دو اور جاؤ، تم جب کھانا پک جائے تو مجھے بتا دینا۔ جی صاحب۔ وہ بولا جوتے اتارو، سر دبا دو، جوتے اتار رہی ہوتی ہے، غور سے اس نے دیکھا وہ اسے دیکھتا ہی جا رہا ہے، وہ محسوس کر سکتی ہے اس کی گہری نظریں اپنے اوپر، اس کے جوتے کے تسمے کھول کر جوتے اتار کر نیچے رکھ دیے تو بولا گڈ گرل، ایسے اچھی لگتی ہو۔ سر دبا رہی ہوتی ہے تو اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا، جب سو گیا تو کونے میں جا کر بیٹھ گئی، اس کی سوئی وہی اٹکی ہے، کیسے ملوں۔ وہ اٹھا تو بولا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ چلو مل کے کھا لیتے ہیں، اس کا موڈ نہیں ہوتا، انکار نہ کر سکی۔ اپنے بیٹے کو اوپر سے بلوایا، وہ محسوس کرتی ہے ہی لفظ اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے، ہز سن۔ بیٹا بھی باپ سے، دونوں کی محبت نظر آتی ہے، بولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لفظوں میں ہی سب پہچان لیتے، اشاروں میں سمجھا دیتے ایک دوسرے کو۔ دسترخواں بچھایا گیا، کھانا لگا، ران ہوتی ہے، مٹن کا شوربہ ہوتا ہے، وہ شوق سے کھاتا، اور ران کو اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے بیٹے کی پلیٹ میں
پھر اس کی پلیٹ میں رکھنے لگا تو یہ بولی مجھے نہیں کھانا، میں نہیں یہ کھاتی، اچھا ہے صحت کے لیے۔ اس سے تھوڑا سا شوربہ لیا، سبزی تھی وہ اس نے لے لی، تو بولا جو پسند ہو وہ بنا لیا کرو خود یا بنوا لیا کرو۔ وہ کچھ نہ بولی، کچھ دن بعد وہ چلا گیا۔ وہ اور روحان ہوتی ہے، روحان اس کا خیال رکھتا، اس نے فیملی البم دکھایا، یہ دیکھ رہی ہے۔ اسے اس کی دوسری بیوی تھوڑی مغروری لگی، اس کو رحیلہ اچھی لگی، نصرت بھی نیچر کی اچھی تھی، اس کی ڈیتھ ہو چکی۔ روحان بولا بیڈمنٹن کھیلیں گے، یہ بولی نہیں۔ ملازمہ کے ساتھ یہ روحان کو بتا کر چہل قدمی کے بہانے باہر نکلی، بس یہ نہر کی طرف آئی، پل سے گزر کر دوسری طرف آئی۔ ملازمہ کے ساتھ تو وہاں جمیل فروکی، پل کی سائڈ پہ تو محمد علی بھی موجود ہوتے ہیں، دونوں نے مل لیا۔ اس کا جانے کا موڈ نہیں ہوتا تو ملازمہ بولی بیگم صاحبہ جلدی کریں، شک پڑ گیا نا، میری جان چلی جانی ہے۔ بس وہ ملی، جمیل فروکی بولے فون نہ کرنا، اسے معلوم ہو جائے گا، خط وغیرہ کچھ کر لیں گے، ابھی فی الحال کچھ نہیں کر سکتے۔ روحان کو فون کرتا ہے، خیر خیریت پوچھ کر اس کا پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے چہل قدمی کرنے نکلی ہے۔ بیٹا کس کے ساتھ؟ ملازمہ کے ساتھ۔ وہ کرن کا نام لیتا ہے، کب سے؟ کافی ٹائم ہو گیا، تم نے جانے دیا؟ بابا وہ اداس تھی، مجھ سے اجازت لی، میں انکار نہ کر سکا۔ وہ بولا دیکھو وہ کہاں ہے، وہ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ روحان بولا آپ آگی بابا سے بات کریں، آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ اس نے فون ملایا تو بولا تم بہت ظالم ہو، میں تمہارا حال چال نہ پوچھوں، تم جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتی، خیر میں شکوہ کیوں کر رہا، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز اسے ہنسی لگ رہی، اچھی الگ محسوس ہوئی۔ بڑی بات ہے، تم نے بھی کہا میں ٹھیک ہوں، ورنہ میں ترس گیا سننے کے لیے کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ بولی اب ایسی بات بھی نہیں، خیر آپ نے کب آنا ہے؟ جب تم بلاؤ۔ کشمالہ اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی، ویسے ہی کرتا، جب کشمالہ کے ساتھ ہوتا تو اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی ہوتی جو ارد گرد کے سب لوگ محسوس کر سکتے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے کشمالہ اور اس کی ماں سے حسد کرتے، سوریا کو بھی اس بات کا حسد ہوتا، لوگ ان کے شہر میں چلے جاتے، مطلب رشتہ دار، پیرنٹس، اس طرح غیر لوگ نہیں۔ سوریا سمجھتی ایسا جادو کرتی ہیں، ایسا عمل کرواتی ہیں، لوگوں کو اپنے شہر میں لے لیتی ہیں، بس ان کو یہ سمجھ نہ آتی کہ اس کی خوبیاں پاکی کی گواہی ان کا چہرہ دیتا، اس کے اندر جو صفائی موجود ہوتی وہ چہرے پر عیاں ہوتی۔ روحان بھی محسوس کرتا بابا کا موڈ بالکل بدل جاتا، بہت عرصے بعد اس نے اپنے بابا کو خوش پایا۔ اگر اس کے بابا خوش ہوتے، ایک روحان کے ساتھ، دوسرا کشمالہ کے ساتھ، یہ بات وہ جانتا ہے۔ دادا سے بھی بے حد محبت تھی، ان کے مرنے کے بعد وہ اداس ہو گئے، جب سے کشمالہ آئی وہ خوش رہنے لگے۔ کشمالہ سوچتی ہے غلطی کر لی پوچھ کے، بولی میں نے کب روکا ہے، جب دل کرے آ جانا۔ وہ بولا میں ایک دو دن تک آ جاتا ہوں، اچھا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو روحان کو بتانا۔ خاص طور پر اپنی خاص ملازمہ کا ذکر کرتا ہے، کشمالہ کو اتنی پسند نہیں کیونکہ وہ ایوب کے بغیر بھی کچھ نہ کرتی، باہر بھی نہ جانے دیتی۔ آج دن اچھا تھا، اس کی طبیعت ناساز تھی تو روحان کی اجازت سے ملازمہ کے ساتھ آ گئی، کرن کو ساتھ لے کر، مگر وہ بہت سوال کرتی، جو خاص ملازمہ ہوتی میں سب سے پوچھو پھر اوپر ہی کھڑی رہتی، شکر ادا کرتی آج وہ نہیں، ورنہ سے اتنے سوال کرنے تھے، کرن نے تو کنفیوز ہو جانا تھا۔ روحان کو آج کافی خوش لگی، فون بند کرنے لگا تو بولا دل نہیں کر رہا، مگر مجبوری ہے، کام بھی، میں آتا ہوں پھر باتیں کرتے ہیں۔ جو اس کو جمیل فروکی نے ٹاپس گفٹ کیے تو اس کا ایک اسے لگا گم گیا، اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو دکھتی ہے ان میں سے ایک گر گیا، وہ پریشان ہوئی، کرن بولی پریشان ہو، وہیں گرا ہوگا مل جائے گا۔ اس نے محسوس کیا کرن اس کے درد کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے دل میں محبت، احساس کو درد ہے جو کرن محسوس کر سکتی ہے۔ یہ اچھائی کے کام وہ لوگ ہی کرتے ہیں بھلائی کے جن کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ ٹاپس کرن کو معلوم ہوا جب میر فروکی
کو ملا تو وہ لے گئے، اب کس طرح واپس کریں گے، طریقے سے لے آئے گی، بولیے پریشان نہ ہو۔ یہ اکثر اس طرح کام کے سلسلے میں جاتی، کسی کو یہ نہ معلوم تھا کہ اس کا رابطہ ہے اس کے والد کا، ملانے میں کردار ہے، کرن کا با کردار ادا کرتے۔ یہ لوگ محمد علی کو جانتے اور اس کا درد و تکلیف بھی سمجھتے۔ کرن کو اس طرح کام وغیرہ اندر جانے کی اتنی پرمیشن نہیں ہے، یہ بس پائے کے کام ہی کرتی۔ کرن بھی بس کشمالہ کے لیے بے چین ہوتی، بس وہ چاہتی اس کی مدد کرے، اسے اور کوئی لالچ نہ ہوتا۔ بہت عرصے بعد سکون کی نیند سوئی تو صفیہ جو خاص ملازمہ ہوتی ہے دروازہ نوک کر رہی ہوتی زور زور سے۔ آج ہال میں سوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ صفیہ ملازمہ بولی میں تو پریشان ہی ہوگی، آپ اٹھی نہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا ماتھا دیکھنے لگی۔ آپ کو کچھ بھی ہوا تو صاحب مجھے معاف نہیں کریں گے۔ بولی بہت زندگی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، کیسے نہ لوں، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ یہ بتائے کیا کھائیں گی؟ پراٹھا بناؤں لچھے والا، لچھے دار؟ نہیں، بریڈ آملیٹ بھی یہ کوئی ناشتہ ہے جو آپ کرتی ہیں؟ وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہے اس کو کوئی طاقت والی چیز دے۔ دیسی گھی ساتھ تھوڑی سی چوری بھی بنا لائی ٹرے رکھ کر۔ آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں نے بتا دیا آپ کے صاحب کو اور حان کو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ بول گیا صاحب آئیں گے تو آپ کھانا اپنے ہاتھوں سے خود بنائیے گا، یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ عورت کا مرد کے لیے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بولی دیکھ لوں گی، جب دل ہوا تو بنا لوں گی۔ اچھا وہ جتنی کوشش کرتی ہے خوش رہے، وہ صاحب کو بھی خوش رکھے، جتنی ناقص عقل اس کی کام کرتی اور خوش کرنا چاہتی ہے، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکی خوشی جس میں ہے وہ نہ ملے تو وہ خوش نہیں انسان رہ سکتا۔ ایوب کو معلوم ہے اس کے لیے آسان نہیں، مگر وہ اپنے رسم و رواج کو اچھی طرح جانتا ہے، جو رسمی ان کے خلاف جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایوب ایک اچھا باپ، بھائی، بیٹا، یہ بات کشمالہ نے بھی محسوس کی۔ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے بھی رحم دل احساس کرنے والا، مگر جب دوسری طرف روز دوسرے لوگوں کی بات ہوتی تو رعایت نہ دیتا۔ وہ جانتی ہے سرداروں کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، مگر اس میں سب سے زیادہ خسارہ جو ہوا جمیل فاروقی کشمالہ کے حصے میں آیا۔ جو بھی ماضی میں ہوا، نہ کشمالہ نے چاہا نہ جمیل فاروقی نے ایسا ہو، مگر سب سے درد اور تکلیف ان دونوں نے ہی اٹھائی جو ان کے چہروں پر عیاں ہوتی۔ جمیل فاروقی آج کل اداس رہتے، کام میں اس طرح انٹرسٹ نہ لیتے۔ جمیلہ اتنی کوشش کرتی ان کو خوش رکھنے کی، اس طرح دور جانے سے بالکل ہی کشمالہ کے اداس رہنے لگے۔ اپنی بیٹے کا درد سہ لیا کہ اللہ کی امانت ہے، واپس چلا گیا، مگر کشمالہ زندہ سامنے موجود ہے، مل نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، کس طرح دور کر دے گی۔ تیمور جو ہوتا ہے ان کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، اپنے باپ کو اداس دیکھ کر پریشان ہو گیا، اس کا دل کرتا ان کی جان لے لے، مگر خاموش رہتا۔ نفرتیں دوریاں پہلے ہی بہت ہیں کہ ایسے کرنے سے اسے کشمالہ مل جائے گی، وہ سوچ کر خاموش رہتا۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا بھی گناہ ہے، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ وہ اپنے باپ کو بولی اصولوں پر ہی بات کرتے ہیں، مگر یہ بھی تو سوچے کسی پاک باز پر الزام کی عقل مندی ہے۔ آج پہلی بار باپ بیٹی بات کریں، میں نے جس سے بھی بات کی اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، نہ آپ نے میری ماں کا درد سمجھا نہ میرا۔ آپ کو کیا معلوم کہ اس نے میری ماں کو ڈسا؟ جمیل فاروقی کا کوئی قصور نہیں، وہ میری ماں کا مجرم ثابت ہو، میری ماں نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی، اسے جمیل فاروقی کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، تم اس کا نام نہ لو۔ کیوں نہ لوں؟ جب میری والدہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، تو کوئی بھی انسان اس کے دل میں احساس یا خوف خدا ہو، وہ ڈر جائے، وہ کیا کرتے؟ میری ماں کو بھی تانوں نے مارا اور ان کو برداشت کرتے کرتے وہ دم توڑ گئی۔ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بابا کیا آپ کو اپنے خون پر شک ہے؟ آج پہلی بار وہ اس طرح سے بات کرتی، مگر آپ صرف وہ سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اسکندر جب بھی ملنے آتا اپنی بیٹی سے تو بے رخی سے ملتی۔ تمہاری ماں نے تمہارے دل میں میرے لیے کتنی نفرت ڈال دی ہے۔ تم کہتی ہو میں تمہیں وہاں جانے دوں، وہاں دیکھا تم نے؟ کبھی مجھ سے تم نے محبت سے بات نہیں کی۔ آپ کو محبت کا مطلب معلوم ہے؟ تم بس مجھے ہی سمجھاؤ۔ کبھی اپنی ماں سے بھی پوچھ لیتی کتنی محبت تھی مجھے، کون سی خطا ہوئی جو مجھ سے میرا ساتھ اس نے ایسا کیا۔ بس اب آپ ہی سمجھیں۔
کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی کی نفرت کا بیج آپ کے دل میں ڈال کر آپ جمیل فقی کو مجرم سمجھتے ہیں؟ تو سنیں بابا، میری ماں کا فیصلہ تھا، میری ماں کا فیصلہ غلط نہ تھا۔ کیا اس وقت مجھے پیار چاہ دیتے؟ کبھی بھی نہیں۔ میری ماں کو تانے دے دے کر مار کر ظالم سماج نے، اس طرح ماں کو ڈر تھا کہ بیٹی کو بھی تانے نہ مار دیں۔ بد کرداری کا اس میری ماں پہ الزام لگا تو اس نے ایسی انسان کو سونپی جس نے وفا کی، مجھے چاہت دی، خونی رشتوں سے بڑھ کے مجھے مطلب اس طرح سے بہت قریبی رشتہ دار نہیں ہوتے اس کے کشمالہ کے۔ اتنی باتیں سنائیں پھر بھی ہمت نہ ہاری۔ آپ ایک جذباتی انسان ہیں، دل سے فیصلہ نہیں کرتے، دماغ سے کرتے ہیں۔ دنیا کیا سوچے گی، کیا کہے گی، کچھ نہیں کہے گی۔ والد بابا قبر میں مردہ کو ڈال کر صرف ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس کی آنکھوں میں درد تھا جو صرف باپ محسوس کر سکتا تھا۔ میں کیسے تمہارا درد کم کروں؟ تم مجھے بتاؤ، میں وہ کروں گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، نئے کس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ہمارا بیل کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔